بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم جانتے ہو تہجد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اور جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاخ کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور پھر لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت توڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور نہ ملے ایسا تو ممکن ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اور جو داخلہ مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور تمہیں لگے گا کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جب ایسا لگے تو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑتے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال دیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو ہو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور یہی اس کی ادا کا انداز بھی ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، وہ پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاؤ، کیونکہ وہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے۔ تو کہ جس نے خود محبت کو بنایا ہو اس کے لیے تمہاری محبت تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل کام ہے۔ جس کے کون نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کے اتنے سارے ناموں میں سے ایک نام دینے والا بھی ہے، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے۔ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں دیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے۔ بس وہی تو سنتا ہے اور وہی تو سنے گا۔